لغت میں قنوت کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی دعا ہے، اور نازلہ کے معنی مصیبت و آزمائش کے ہیں۔ تو قنوت نازلہ کے معنی ہو گئے مصیبت کے وقت کی دعا۔ قنوت نازلہ مصیبت اور ابتلا کے وقت نماز کے آخری رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی مخصوص دعا کو کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر کوئی عام مصیبت آ جائے، مثلاً کفار کی طرف سے مسلمانوں پر عمومی طور پر ظلم و ستم ہونے لگے، غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے حملہ اور تشدد ہونے لگے، دنیا کے سر پر خوفناک جنگ چھا جائے، یا بلاؤں، مصیبتوں یا ہلاکت خیز طوفانوں میں مبتلا ہو جائے، طاعون کی بیماری یا کوئی اور وبائی مرض پھیل جائے، تو ایسے حالات میں بلاؤں اور مصیبتوں کے دفعیہ کے لیے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، اور حالات کے سازگار ہونے تک اس عمل کو جاری رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے توبہ و استغفار کرنے، گناہوں سے دور رہنے، حقوق العباد کی ادائیگی کا پورا خیال کرنے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر عمل کو کرنے، صدقہ و خیرات کرنے، اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1300 میں ہے کہ جب قاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت پڑھے ہیں۔ صحیح بخاری ہی کی 1001 نمبر کی حدیث ہے کہ کسی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا رکوع سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک۔ خلفائے راشدین اور بزرگوں سے بھی قنوت نازلہ پڑھنا ثابت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر امام کھڑا ہو جائے اور قیام ہی کی حالت میں قنوت پڑھے، اور مقتدی اس کی دعا پر آہستہ آہستہ آمین کہتے رہیں، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور بقیہ نماز امام کی اقتداء میں معمول کے مطابق ادا کر لیں۔ اس میں کوئی دعا مقرر نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ خاص الفاظ کی پابندی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، منفرد بھی پڑھ سکتا ہے اور عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں،
مگر عورتیں زور سے نہ پڑھیں۔